بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، پروفیسر رؤف رشید نے الحمدللہ آج آپ کو پاک اسٹڈی کا پہلا چیپٹر کمپلیٹ کروا دیا ہے۔ تمام سوالوں کے لیکچر آپ کو دیے گئے ہیں، تو آج ہم چیپٹر کے اینڈ پر شارٹ کوشچن کریں گے تاکہ آپ کا یہ چیپٹر ہر لحاظ سے مکمل ہو جائے۔ عزیز طلبہ اور حاضرین، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ہلکا سا پش کریں تاکہ ہر نئی آنے والی تعلیمی معلوماتی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے نذرانہ عقیدت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو پہلا شارٹ کوشچن ہے کہ سر سید کے قائم کردہ تعلیمی ادارے اس طرح میں لکھوں گا تو تھوڑا سا یہ لینتھی ہو جائے گا۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا، مدرسہ مراد آباد، مدرسہ غازی پور، ایم اے ہائی اسکول، ایم اے علی گڑھ کالج، سائنٹیفک سوسائٹی، یہ پہلے شارٹ کوشچن کا آپ کا جواب ہے۔ اس کے بعد کرسپ کی تجاویز ہیں۔ کرسپ کی تجاویز کے لیے آپ میرا لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو 3 تجاویز بتا دیتا ہوں۔ جنگ کے بعد برصغیر کو ڈومینین کا درجہ دیا جائے گا۔ دوسرا ہے کہ دفاع، امور خارجہ، مواصلات سمیت تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپرد کیے جائیں گے۔ اقلیتوں کے حقوق کے لیے اہم کردار ادا کیا جائے گا۔ تحریک خلافت کے دوران گاندھی نے کیا مشورہ دیا؟ گاندھی لومڑی کی طرح چلاک انسان نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ مشورہ دیا کہ ملازمتوں سے استعفے دے دیں، تعلیم کو ادھوری چھوڑ کے سڑکوں پہ آ جائیں اور ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کے افغانستان کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اور چوتھی اس نے بات کی کہ آپ اس طرح کریں کہ جو آپ کو مالی امداد مل رہی ہے وہ بھی واپس کر دیں۔ اس کے بعد مسلم لیگ کے مقاصد تحریر کریں۔ مسلم لیگ کے مقاصد میں مسلمانوں کا حکومت کے ساتھ تعلقات استوار کرنا، برصغیر کی دیگر اقوام کے ساتھ سیاسی اجتماعی رابطے کرنا، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کو رائج کرنا اور قانون ساز اسمبلیوں میں مسلمانوں کے لیے نشستیں مقرر کروانا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ 5واں سوال ہے، سر سید کی 5 کتابوں کے نام لکھیں۔ اسرار الصنادید، تبیین الکلام، خطبات احمدیہ، رسالات حزب الاخلاق، تفسیر قرآن۔ کابینہ پلان میں کتنے گروپ بنائے گئے؟ 3 گروپ بنائے گئے۔ یہ میرا آپ سوال بھی پڑھ سکتے ہیں، ویڈیوز کی موجود ہے۔ گروپ اے، بی اور سی۔ گروپ اے میں مکمل ہندو ہیں، گروپ بی میں مکمل مسلمان ہیں اور گروپ سی میں ہندو اور مسلم مشترکہ ہے۔ گروپ اے میں بمبئی، مدراس، سی پی، یو پی، اڑیسہ۔ گروپ بی میں سندھ، پنجاب اور سرحد۔ گروپ سی میں بنگال اور آسام۔ تحریک خلافت کے 2 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد ہے حجاز مقدسہ میں غیر مسلم کو داخل نہ ہونے دیا جائے۔ دوسرا ہے خلافت کے ادارے کو قائم رکھا جائے۔ تیسرا ہے کہ ترکی کی سرحدوں میں کسی قسم کی رد و بدل نہ کی جائے۔
لفظ کا پاکستان کب اور کس نے تجویز کیا؟ 1933 میں چودھری رحمت علی۔ چودھری رحمت علی گجر تھا قوم کا، اس نے ایک رسالہ لکھا تھا نو اور نیور، اس میں پاکستان کا نام تجویز کیا تھا۔ قرارداد پاکستان کے دو نکات میں کیا ہے جی کہ جو پہلا نکتہ تھا کہ شمال مغرب اور مشرق میں مسلم اکثریتی علاقوں میں ریاست قائم کی جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ برصغیر کی تقسیم کے علاوہ کوئی حل منظور نہیں۔ مطلب آسان سے پوائنٹ ہیں، سیدھے سیدھے۔ 1943 میں قائد اعظم نے اسلام کے باہمی رشتے کو واضح کرتے ہوئے کیا کہا؟ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہو کر تمام مسلمان جذبے وحدت کی طرح، وہ کون سی چٹان ہے جس پر ملت کی عمارت سوار ہو سکتی ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس میں امت کی کشتی محفوظ کر دے گی؟ وہ رشتہ، چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح یہ ایک شارٹ کوسچن کے علاوہ 10ویں کے علاوہ سارے شارٹ کوسچن آسان ہیں۔ 10ویں شارٹ کوسچن کو آپ کو تھوڑا سا رٹا لگانا پڑے گا، باقی انشاءاللہ آپ آسانی کے ساتھ ویڈیو دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں۔ تو پروفیسر عوف کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔